ملک پاکستان دے بہترین ذاکر مخدوم سید علی نقوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. جڑے بندے باہر اس انتظار وچ بیٹھے نے کہ مجلس دی دوبارہ شریف دا آغاز ہوئے دا، انہاں بندے کی التماس ہے کہ جلدی پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ. مجلس دا باقاعدہ آغاز ہو چکے ہیں. بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبرکن سورۃ فاتحہ. یا محبوب بحق محمد مصطفیٰ، یا لا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسن علیہ السلام. بار الہا سڑی عبادت بیسے صلات قبول فرما. صدات و زامدہ پر خلوص تڈا بچایا اپنی بار بچ قبول فرما. سلسلہ یزاو بلا نسل منتقل فرما. جناب اون بخاری صاحب دے رزق کی وسعت عطا فرما. علی حمزہ دی زندگی دراز فرما. علی رضا نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما. احسن رضا نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما. والدین دا سایہ محفوظ فرما. مرحومین دے درجات بالخصوص بابا گلاب شاہ بادشاہ، سید ذاکر حسین نقوی مالک بخاری صاحب درجات بلند فرما. اس تو علاوہ خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما. مومنین نو دعا دے بعد آمین آکھن دی توفیق عطا فرما. میرے مالک جڑے محتاج دعا ہیں خشوع و حضو دے نال بارگاہ توحید وچ آمین آکھن دی مومنین نو جرت تے ہمت عطا فرما. مذہب حقہ دا بول بالا فرما. سانو واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما. مومنین نو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما. حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما. مومنین دا ذکر عزائج بیٹھا مالک قبول فرما. ساڑے وارث بادشاہ دا ظہور جل فرما. اس ذکر دا صدقہ ذکر دے وارث سرکار قائم دا ظہور جل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس میں حسین دی عزا نصیب ہوندی. تسی خوش قسمت ہو اج تانوں بادشاہ دا ذکر نصیب ہے. تے ویسے ٹھنڈ ایتھے اگے بھی کوئی نہیں. جڑے دھوپ دا سہارا لے کے بیٹھے ہو ایتھے اگے بھی سردی کوئی نہیں. قریب آ جاسو تے ماحول تھوڑا بہتر ہو جاسی. عبادت سمجھ کے قریب آؤ تھوڑا. 2 قدم اگر زحمت فرما لو تسی اے درمیان والی جگہ پر ہو جائے تو میں خطبہ بھی نہیں پڑھنا. بھائی جی آؤ نیڑے تھوڑا جا. میرا تو دل آئی آج میری حاضری عزادارہ ہی رہے. سرکار قائم چاہتے ہیں جو صرف عزادارہ ہی نہیں بلکہ پیغام پہنچاؤن والے بھی ہوئے. میں پیغام پہنچانا چاہنا معصوم ہوں. وہ تسی وصول 10 منٹاں کر لو یا 1 گھنٹہ 10 منٹاں کر لو. تواڈے مزاج دی بات ہے. تسی اگر منظر بلند کرو تو میں پہلی 70 تواڈے حوالے کراں. اس مہینے 13 جمادی الثانی بھائی مود جی ایک بڑا مخصوص دن ہے. چونکہ مومنین نو اس دن تو آشنائی نہیں بہت گھٹ ہے. سرکار عباس دی والدہ سین ام البنین سلام اللہ علیہا دے محمد وال بسم اللہ شہادت دا ڈی ہوئی. تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اج دی مجلس بی بی دا تعارف کراواں اور مخدومہ دے مصائب دی 71 توڑے حوالے. ذکر حسین صرف شیعہ نہیں آندے
چونکہ دا محرم 61 ہجری تو بعد نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، یا کوئی حسینی مسلمان ہے یا کوئی یزیدی مسلمان، اہل سنت ہوئے یا اہل تشیع ہوئے، معصوم دا محبت دا پیغام دے۔ زحمت فرما رہے ہو جی؟ اچھا مجلس پاک سنی دی جیڑی شے بھائی رضا جی سنی ہے نا اس دی تائید ضروری ہے، باویں سبحان اللہ آکھ کے، باویں بسم اللہ آکھ کے، باویں جزاک اللہ آکھ کے، باویں سر ہلا کے، مجلس ویکھی دی نہیں، مجلس سنی دی تھوڑی تائید اوجب ہے۔ ویسے ہی محفل ایسے ہی ہے جتھے بیٹھنا بھی عبادت ہے، بندہ چپ رہے تو عبادت ہوندی، لیکن جملے دا وزن کرے ہے حاج صاحب جتھے چپ رہنا عبادت ہوئے اتھے بولنا کیڑی وڈی عبادت ہو سکے۔ میرا موضوع ہے سین فاطمہ بنت حزام بن خالد۔ ایسے موضوعات واسطے میرے جیسے طالب علم انسان میں ایک کشرہ چاہیے بخاری سے، لیکن میں 20 تو 22-25 منٹ جس نو مکمل کرنا چاہنا، خلاصے دی طور تے مجلس میں تھوڑے حوالے کر رہے ہیں۔ چند ایسیاں پڑھیاں لکھیاں شخصیات موجود ہو، میں نے امید واسطے یقین کامل ہے میرا پیغام مکمل ہو سی اگر تسی منظر بلند کر دے آئے۔ نام ہے فاطمہ۔ اچھا میں اہل سنت بھائیاں واسطے ایک تاریخی نقطہ نظر نال جملہ پیش کر دے ہوں۔ عرب دی تاریخ وچ عرب دے لوگاں دی پہچان انہاں دے خاندان تو ہوندی، خاندان دی پہچان چاچو عاشق انہاں دے فن تو ہوندی۔ کسے خاندان دی پہچان تلوار بازی، کسے دی نیزہ بازی، کسے دی تیر اندازی، ستر بڑی وڈی آنکھوں، کسے دی پہچان میدان وچ بجن تو ہوندی، کسے دی پہچان صحاوت تو ہوندی، کسے دی پہچان شجاعت تو ہوندی۔ تھوڑا جا تامل فرماؤ جی، اگر تسی نہ بولے تو پھر 1 گھنٹہ 10 منٹ من لگ جا سو، چونکہ میں مواد کی رولینڈ تے نہیں جانا۔ کسے دی پہچان تیر اندازی توں بہاری صاحب دعا فرمے سو، کسے دی پہچان نیزہ بازی توں، کسے خاندان دی پہچان گھوڑ سواری توں۔ جس خاندان دی پہچان شجاعت تو ہوندی ہے نا، اس خاندان دا نام ہے بنو کلاب۔ تاریخ دا سفر، بنو کلاب خاندان دا سردار ہے جیڑا پورے عرب دا افتخار ہے، جس دا نام ہے حزام بن خالد۔ جناب حزام بن خالد دی سرکار محمد مصطفیٰ دے نال محبت اور مودت دا معیار کیا ہے؟ صلی علی محمد وال۔ ممبر تے آ جاؤ، ٹھیک ہو؟ صلوات پڑھو سارے صاحبان بلند۔ خمتن گوش جی، جناب حزام بن خالد دا سرکار دو عالم دے نال محبت اور مودت دا معیار کیا ہے؟ میں ایک کے جملے چ معیار دس رہا جی، اور امید واسطہ کہ ہر عزادار کو دعا طلب ہو سے سرکار حزام بن خالد دی سرکار دو عالم دے نال اتنی محبت آ، اتنی معرفت آ، اتنی مودت دا معیار ہا، چاچو عاشق دکھ لے کے جاواں گا اگر 70 زمین تے ٹر گئی، ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم، محبت دا معیار اتنا بلند ہا جو اللہ نے حزام نو ایک دی عطا کی تھی سرکار دو عالم نال محبت دی وجہ تو حزام اس بیٹی دا نام فاطمہ رکھی۔ مہربانی جی، مہربانی جی، سیدہ عالمین تو اڑیا کے چرا دی سرکار حزام اس بیٹی دا نام ذکر حسین شفا لب دیئے جی، مالک تنو کرونے تو محفوظ رکھے، شبیر دی عزاداری چاہیے تے اتھوں ملائکہ نو شفا ملتی۔ اگر بلند معرفت ہوئے، عقیدہ بلند ہوئے، ماتمی مولا دی تھوڑی زندگی دراز ہوئے، اتھے ماسک دی ضرورت نہیں، بے خطر ہو کے آؤ، سیدہ توڑا ٹروئے قبول فرماؤ۔ باجی زحمت تمام کر رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں بی سرکار حزام بن خالد نو اللہ ایک دی عطا کی تھی، سرکار دے نال محبت دی وجہ تو بیٹی دا نام فاطمہ مقرر کیا۔ سرکار عباس دی اماں دا نام ہے فاطمہ، ام البنین بی بی دا لقب ہے۔ بھائی جی سوچ رہے ہو، کنیت نہیں، لقب ہے، یعنی لقب ایسا نام ہے جڑا کسے فضیلت دی وجہ تو مشہور۔ کیوں آدھے ام البنین؟ ام البنین اس نو آدھے نے جڑی پتران دی ماں ہوئے،
ذرا روٹین تو ہٹ کے بھی کدی کدی سنیا کر. بی بی فاطمہ دنیا تے آئے اور جناب فاطمہ دا مقام کیا ہے اگر جملہ وصول کرو ہدیہ کر رہے ہیں نیاز دے طور پہ. کون ام البنین، کون مادر عباس آیا مودت دی مکمل تفسیر نو ام البنین آ دے. مہربانی بھائی تھوڑی نسل آباد ہو. ایک میں گل کروں ہاں طریق 7 پڑھنا چاہنا کوٹلی کو حالے دیاں دیواراں تے رقم کرنا چاہنا. اگلے سال انشاءاللہ العزیز مجلس اعضا ہو سی تسی بارگاہ چ حاضر ہو سو یہ جملہ تانوں رقم نظر آسی تے وقت میرے حق کی دعا مقصو. کون ام البنین جس نو سیدہ کونین خود اپنی مسند تے بیٹھا ہوئے. مہربانی بھائی جڑے بول پیو تھوڑے رزق اضافہ. جس نو کائنات دی مالکن سین اپنی مسند تے خود بیٹھا ہوئے. بطول دی مسند تے بانا کوئی عام گل نہیں. لو جی تھوڑی واہ سن کے ایک جملہ اتھے ہی سائیں عطا کیتا تے ہدیہ کردہ انشاءاللہ دعا فرمے سو. اس گھر دیاں 2 مستوراں دا تاریخ پڑھ کے اج تک کوئی فیصلے تے میں پہنچ نہیں سکا. مجھے سمجھ نہیں آئی جو نبیبیاں دا مقام کیا ہے. ایک ہے فضہ، ایک ہے ام البنین. ایک دائی بن کے آئی ہے تے ماں سڑویں دی رہی، ایک ماں بن کے آئی ہے تے کنیز سڑویں دی رہی. معرفت دا معیار ایسا ہے جڑی کنیز بن کے آئی اس ماں سڑوایا، جڑی ماں بن کے آئی اس کنیز سڑوایا. امام حسین دن واسطہ رکھے. کون ام البنین جس دی جولی اچ گل بڑی باریک ہے. بھائی رضا بندہ وہ بہیل ہوندا جڑا مجلس وچ نہ بولے، اپنے رزق دی وسعت واسطے بولے. 70 عظیم پڑھنا چاہنا. جس دی جولی اچ جیڑی بی بی اپنی گود عصمت و طہارت اچ بطول دا بیٹا عباس پالے اس نو ام البنین آ گئی. اوئے ہوئے ہوئے حیدری مالک شفاء کامل عطا فرما. مہربانی چاچا. سیدہ عالمین توڑے آکے چراز. بس میں 2 منٹ کے بعد محسن بواری صاحب پیغام دے رہے ہیں مجلس آزاد. میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے. بی بی دہلیز شباب تے قدم رکھیا، بزرگاں دا سایہ میرے سر تے سلامت ہوئے. انہاں دی پڑھی ہوئی 70. جناب سیدہ کونین دا آخری ویلا گل مصائب دی نہیں. بی بی فرمایا یا علی میرا دل چاہتا ہے جویں اللہ نے عصمت اور ولایت نو ملا کے امامت نو جاری رکھے ہے. فریاد شاہ جی جویں اللہ نے عصمت اور ولایت نو ملا کے امامت نو جاری رکھے ہے، ان میں بطول ذرا دا دل چاہتا ہے شجاعت اور ولایت نو ملا کے وفاد آغاز ہو. مل کے بولے بھائی حیدری. مہربانی بھائی جی جوانیاں مانو. امیر المومنین پوچھیا حسنین دی اماں کیویں ساڑھے تک گل پہنچاون دی گل. بی بی فرمایا سرزمین عرب تے شجاعت دے حوالے نال خاندان مشہور ہے بنو کلاب. خاندان بنو کلاب دا سردار ہے حزام بن خالد. حزام بن خالد دی ایک دختر نیک اختر ہے نام ہے فاطمہ. میں جملے دا وزن چاہدا زیرک لوگا کو. میں زہرانو اس فاطمہ دی پیشانی وچوں وفا نظر آؤں. میرے ٹرن دے بعد اس فاطمہ نہ لقد کرے سو اللہ تو ہمیں ایک بیٹا عطا کرے سی جڑا دنیا تے تائیں علی دی بھی پہچان ہو سی میں بطول دی بھی پہچان ہو سی. اور اس کا نام میں خود بطول مقرر کر رہی ہیں. جدہ دنیا تے آوے اس میں عباس آ. سیدہ عالمین نے گل کر کے دنیا تو رخصت ہوتی. امیر المومنین سرکار عقیل نو بلائے. عقیل ونجو سرکار حزام بن خالد دے دروازے تھے. انہاں دی بیٹی دا رشتہ طلب کرو.
سرکار عقیل و باہل قدم چائے حزام بن خالد دے دروازے تے آئی دک الباب کی تھی، لفظ بڑا قیمتی ہے، اگر قدر کرو قدردانچ کھڑا پڑھدا، دک الباب کی تھی، حزام پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں عقیل، مسکرا کے ادنے شاہ بطحا دا بیٹا تے میرے دروازے تے۔ بادشاہ میں نے حکم دے وہ میں لگا ہوا، نہیں میں نہیں آیا، میں نے میری غرض لے آئی، کیویں آئی ہو؟ تواڈی بیٹی دا رشتہ طلب کرنا ہے، اطلاع خواستگاری لے کے آیا، میں تواڈی دھی دی نسبت چاہدا کدے واسطے؟ اپنے بھائی واسطے۔ ہر شرعی ولی دا حق بندا ہے، پردہ دار دے وارث دا حق بندا ہے، اس کولوں اس دے پردہ دار دی نسبت طلب کیتی جائے، وہ سوال کرے جدے واسطے رشتہ منگ رہی ہو ہے کیسا؟ سرکار حزام پوچھیا اسی جدے واسطے مانگ رہی ہو ہے کیسا؟ چاچا جاگی بھائی، سرکار عقیل مسکرا کے فرمایا اس دا پہلا تعارف ہے وہ مولود کعبہ ہے۔ اس دا پہلا تعارف ہے وہ مولود کعبہ ہے، وہ باب العلوم ہے، تاجی اوسیاء ہے، ثابت قدم ہے، مشکل کشا ہے، وہ حلالی تے حرامی دی پہچان ہے، نام اس دا علی ہے۔ مولا رشتہ منت قبول ہے لیکن شریعت دا حکم ہے، توڑے نبی فرمایا ہے بیٹی جوان ہوئے بیٹا جوان ہوئے اس کا رشتہ مسلط نہیں کرنا۔ مجلس دا پیغام نوٹ کرو، حسنین شرازی ہو سکے تو اس جملے نو شارٹ کر کے تے ضرور سوشل میڈیا تے وائرل کریں تاکہ عالمین تک پیغام ذکر ازادہ پہنچنا چاہیے۔ جو حسین دے ذکر صرف ولا اور ازا نہیں بلکہ معصوم دا پیغام بھی شامل۔ مجلس وڈی نہیں ہوندی جیسے داد چوکھی ہوئے، بالکل مجلس کامیاب نہیں ہوندی جیسے گریا چوکھا ہوئے، مجلس سو کامیاب ہے جس دا پیغام مومن لے کے گھر میں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میرے سامنے، رشتہ مسلط نہیں کرنا شریعت محمدی ہے۔ باپ اور بیٹی کے درمیان بڑا حیا والا رشتہ ہونا، بے شک خود نہ پوچھ سکو اس دیاں بیڑاں نو آکھو، اس دی ماں نو آکھو، اس دیاں سہیلیاں کو پیغام پوچھو تاکہ پتہ چل جائے بیٹی دی مرضی ہے یا نہیں۔ چونکہ سیدہ حق بنتا ہے، گل سامنے آ گئی ہے، اور جب سمجھ کے کرنا چاہنا۔ اگر بیٹے دا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو معصوم دا فرمان ہے، پھر دولت نہ ویکھ، پھر اس گھر دی تلاش کر جس گھر چ لوگ واجبات دا احترام کرتے، جس گھر چ لوگ دیندار موجود ہیں۔ بہو لے کے آنا چاہنا ہے تو اس گھر دی لے کے آ جس گھر دی صبح ہو تلاوت قرآن تو ہوندی ہے، اس گھر دی بہو نہ لے آ جس گھر دی صبح مارننگ شو تو ہوندی ہے۔ چونکہ پہلی درسگاہ ہے اولاد دی ماں دی جولی، اگر ماں ٹھیک نہ ہو سی، پڑھی لکھی نہ ہو سی تو پھر اولاد ٹھیک نہ ہو سی۔ پریشان تو نہیں ہوگے، ہو بھی جاؤ تے خیر گل بڑی ضروری۔ اگر بیٹے دا رشتہ کرنا ہی تے ایسا گھر تلاش کر، اگر بیٹی نو کسے گھر چ بھیجنا ہی تے پھر کوٹھیاں کارا نہ ویکھ، پھر ایسا گھر تلاش کر جس گھر چ واجبات دا احترام، جتھے لوگ روزہ دار ہوون، نمازی ہوون، پرہیزگار ہوون، تقوی دے معیار تے رشتہ داری ودا۔ سیدہ عالمین تو ڈٹورے قبول فرما۔ مولا رشتہ من قبول ہے لیکن حق بن دے میں دی کو مشورہ کرنا، زحمت تمام ہوگی۔ ایک جملہ مصاحب رکھنا سرکار حزام و باہل قدم چاہے دی دے حجرائی بات چ بیٹی آون والے دا مقصد سمجھ گئے ہو۔ بابا کون آیا ہے؟ عقیل آئے اپنے بھائی واسطے تھوڑا رشتہ طلب کر۔ میری سین مسلح چھوڑیا، بابے دے ہاتھ چوم کے فرمایا بابا تسا ہن پیا دیو، میں تے پچھلی رات دا وعدہ کر چھو۔ مرحبا۔ دو ڈی پہلے میں خواب ڈٹھا ہے، 3 ستارے تے ایک چند میری جولی چ لتھا ہے۔ اے جڑی پچھلی شب گزری ہے اس رات میں خواب ڈٹھا ہے تے جی میں خواب تو بیدار ہوئی ہیں نا، نور دی اماری میرے حجرے چ لتھی، اس نور دی اماری چ جنتی بیبیاں باہر آئیں۔ کتاب دا نام ہے ام البنین، صاحب تحریر لکھا ہے، حسین پہ فرمیندن ایک بی بی آسیہ ہا، ایک مریم ہا، ایک حوا ہا، ایک سارہ ہا، درمیان ایک بی بی آئی جس دا نام آئی زہرا۔ میں پوچھا بی بی تسا تے میرے دروازے تے، حسین فرمایا
فاطمہ میں مسلمانہ دے دربار چو حالی ولی ہوئی مینو خالی نہ والا میں تیری نسبت منگن آئی ہوں حسنین دے باب علی واسطے اور میں زہرا دا وعدہ ہو گیا اللہ تیرے وسیلے نال علی نو ایک بیٹا عطا کرے سی جے قدر کر دیو جیڑا حسین دے لشکر دا سپہ سالاری ہو سی تے عالیہ دے پردے دا زامنی ہو سی تھوڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے مرحبا ایک آنسو توڑا آ جائے میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے بابا میں تے کل رات دے وعدے کر چھوڑے رشتہ مقرر ہو گیا آج صاحب سرکار امیر المومنین دا پاک برات سرکار ام البنین دے دروازے تے ملکہ وفا ہائی غازی دی ماں جدہ سین ام البنین دا پاک ڈولا بطول عذرا دے دروازے تے پہنچیا دکھ لے کے جاواں گا اگر تو سہائے نہ کیتی جڑے ادب تے ہائے کرن دے آدی ہو سرکار امیر المومنین دی دہلیز تے آ کے عباس دی ماں اپنا پیر نہیں رکھیا اپنی جبین رکھی مرحبا بھائی میرے اللہ تیری تقدیر گواہے میں تطہیر والے گارے چ پیر رکھ کے داخل نہیں ہوئی 13 جمادی الثانی تو لے کے اج تک میں یہ مضمون ہی پڑھ رہی نہیں ہویا جو اگلے جملے تے ہر عزادار ہائے نہ کیتی ہوئے تسی کر لو پھر بھی راضی آ نہ کرو پھر بھی راضی آ لیکن گل ہائے علی ہے اگر توجہ فرماؤ جدہ میری سین ڈولے تو لتھے بی بی بطول دے وہڑے چ نہیں ٹرے صاحب تحریر لکھا ہے سرکار محسن الحکیم لکھا ہے دیوار دی ٹیک لے کے نا عباس دی ماں نے سفر کرنا شروع کیتا جناب فضا پوچھے نوجوانوں کمر تواڈی سدھی ہے اج پہلا دہاڑ ہے زہرا دے گھارے چ تے دیواراں دیاں ٹیکاں نال کیوں ٹردے ہو جواب سن سو غازی دی ماں دا سین فرمایا میں ہاں بالکل ٹھیک بیمار نہیں میں ٹر سکتی ہاں بغیر سہارے دے پر سہنے چ اس واسطے نہیں ٹردی ہے سہنے چ بطول ٹردے رہے واہ بھائی واہ بھائی واہ جنوں سمجھ آئی ہے میں سب جتھے زہرا دا پیر آوے میں وہ کنیز بن کے آئی ہوں انہاں پیراں تے میں پیر کیویں رکھاں پہلے دین جڑے سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا پہلے دین غازی دی ماں حجرہ یا روسیہ چلے گئے جڑے تحقیقی ذاکری سنن دے آدھی تاریخ آدھی 3 دہاڑے میری سین حجرہ یا روسیہ دے پاسے نہیں گئے کیڑا گھارے جس گھارے شادی نہیں ہوتی نویں دلہن گھارے چاہے وہ کئی ہفتے آتا ہی کم کاج نہیں کرتی کمرے چو باہر نہیں آتی غازی دی ماں دی وفا میں کیا پڑھ سکتا 3 دہاڑے میری سین حجرہ یا روسیہ چ نہیں گئے تاریخ بھی آدھی ہے 3 دہاڑے جدہ بی بی شادی شدہ ہو کے آئے نا علی دے گھارے چ تے حسنین نو تیسرا ڈیں آئی سخت بہار آئی تے مارداری چ مصروف رہ گئی عباس دی ماں تیسرے دین دے بعد عالیہ نال ملاقات ہوئی جڑے دی رکھ دی آئے کر لیڑا سین ام البنین دے حجرے دے دروازے تے آ کے عالیہ سین فرمایا اماں میں زینب دا سلام ہو مسند چھوڑ کے زمین تے آگے کوٹلی آلے ہو پیر چم کے آدھنے دی بطول دی اج تو بعد میں نو ماں نہ آکھے میں کنیز بن کے واہ بھائی واہ جزاؤکم اللہ زہرہ دیاں تھوڑا پرسہ قبول فرما بس ایک ویڈ کرنا بزرگاں دے والے حاضری مقصد آئی لمبا پڑھنا مقصد نہیں کربلا دے بعد اس تو زیادہ اختصار نہیں ہو سکتا میں پہلے آکھیا اشرے دی ضرورت ہے ایسے موضوعات واسطے ممبر صاحب کربلا دے بعد غازی دی ماں 3 سال 5 مہینے تے 3 ڈیں زندہ رہی سیداں باوضو ممبر تے کھلوتا 7 دفعہ دا کربلا دا زوارا 11 دفعہ دا امام رضا دا زوارا 5 دفعہ دا مسافر شام دا زوارا
قرآن لائے ہو میرے سر تے رکھو، عباس دی ماں مری نہیں ماری گئی ہے۔ امیر یہ بندہ جڑا حج شامل نہیں ہویا۔ اج میں وجہ ہی دسنی ہے جو میری سائن دی شہادت دی وجہ کیا بن گئی۔ وفات نہیں ام البنین بی بی دی، شہادت ہے میری سائن دی۔ صاحب مکہ تا لکھا ہے کربلا تو بعد دین رویا رات نو رویا۔ اچھا ایک گل سامنے آ گئی، تسی مصلے تے آئے کر لے سو، چونکہ تمہید ہے تسی سارے شامل آ لو۔ یہ جملہ ماتم دے ڈاد ہے، اگر شامل ہو جتنے شیعہ بیٹھے ہو تسی ماتم کر لینا، جتنے سنی بیٹھے ہو تسی ہائے کر لینا۔ ایک مدت دے بعد نا بنو کلاب دے کچھ پردہ دار کربلا دے واقعے دے بعد سیڈ ام البنین نا پرسا دیون واسطے پرچاون واسطے بی بی دے گھر پہنچے۔ میری سین مسلے تے بہ کے حسین دے لہن دے وین پہ کر دیا تے پردہ دار بیبیاں خاندان بنو کلاب دیاں قریب آ کے دیا ام البنین اتنا روندے ہو، توڑی کمر جھک گئی ہے، توڑی اکھیں دا نور مدم ہو گیا ہے، انج لگتا ہے تسی کل دنیا تو کوچ کر سو، اتنا گریہ کیوں کریں دیو؟ شہادت تے توڑا شیو ہے۔ ہائیو میرے اللہ، توڑا پیکا خاندان ہائی بنو کلاب انہاں دا بھی شہادت شیوا، توڑا ساورا خاندان ہائی بنو ہاشم انہاں دا بھی شہادت شیوا، وہ بھی مرد مدانن اے بھی مرد مدانن۔ تسی اتنا کیوں رون دیو؟ پھر اللہ جڑا تانوں بیٹا عطا کیتا ہے اس دی شان ہی بلندے، توڑا عباس صفین دا غازی ہے، کربلا دا شہید ہے، اس تو بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ بی بی آدھے نے شہادت تے ساڑا سیو ہے، لیکن تسا کیا جان دیاں ہو؟ منو پرسا دے بنائیاں ہو۔ اے میں نے دسو زینب تے بازار کوئی جوڑ ہائی؟ علی دی دی تے شرابی دا دربار کوئی جوڑ آئی؟ اے وجہ ہے جو رو رو کے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ تاریخ آدھی ہے جدا کربلا لے واپس ولین میری سین سجاد دے پیر چمے، دادی بن کے نہیں کنیز بن کے منت کریں دیاں۔ تیرے نانے دا فرمان ہے نا، جڑا ایک دفعہ حسین دی قبر دی زیارت کری سی اس نو 70 مقبول حج دا ثواب مل سی۔ میرا دل چاہتا ہے میری عمر دا آخری حصہ ہے، مہربانی فرما قافلہ تیار کر، ایک واری منو جا ونج ویکھا جتھے بھیڑا منتاں کریں دیاں رہ گئیاں، جتھے دیاں دروئیاں دیں دیاں رہ گئیاں۔ مرحبا بھائی عزادار بن کے آئے کر رہا۔ اما لمبا سفر ہے، اگر تسا میرے بابے دی زیارت کرنا چاہ رہے ہو تے تسا موجز نما دی ماں ہو، تسا علی دا حرم ہو، تسا سین تطہیر شراندے ہو، اج رات میں ارادہ کرو میرا بابا خوابش تانوں مل سی۔ سن سو جواب میری سائڈ دا غازی دی ماں فرمایا میں صرف حسین نال ملاقات نہیں کرنی، میں کربلا لے چل، میں اپنے غازی نال کوئی گل کرنا چاہ۔ واہ بھائی واہ، پتر نصیب ہوور، میں بسم اللہ کر، میں اپنے غازی نال کوئی گل کرنا چاہنی ہوں۔ حسین دی زیارت ہے، ہر رات میں خواب چاہتی ہے، لیکن میں عباس دی قبر تے ونج کے غازی کل کچھ پوچھنا چاہنی ہوں۔ میں جو دے کل وعدے کروایا، میں جو زمانہ دیتی آئی، میں ونج کے دی قبر تے سوال کرنا چاہنی ہوں۔ مختصر ممبر صاحب قافلہ تیار ہویا، سفر کر دے کربلا دے بننے تے پہنچے۔ ٹائم میرا مک گیا، بس 4 تو 5 منٹ میں بزرگان دے وقت چوں ایک وین کردہ، شہادت پھر کدی موقع ملیا تو پڑھ لے سا، ایک وین ہون سن لو جڑے کدے کدے مقتل دی ورگردانی کریں دے۔ مختصر قافلہ اکبر دی جگیر دے بننے تے پہنچیا۔ ایک منزل آئی ہے نوجوانوں، اگر تسی ہائے کرو، جتے سجاد آ کے رک گئے۔ واہ بھائی واہ، سیدہ توڑا مہمانہ، میں غازی دی ماں دا دکھ پڑھنا ہے تے کوشش کرے حائز۔ اچھا ایک گل سنو، سرکار موصل الحکیم فرمیندن جس بندے دی حاجت پوری نہ ہوئے وہ اپنے گھر سین ام البنین دا دسترخوان وچھائے۔ اجا مومنین کھانا کھاون دے بعد گھر نہ ویسن، حاجت روائی ہو سی۔ اس لیے کہ یہ وجہ لکھ دیں، وہ آدھے جدا مومن اپنے گھر سین ام البنین دا دسترخوان وچھے دے نا تے سین ام البنین عباس دی قبر تے وجبان دے تے وین کر کے آدھے غازی تیری قبر تے لکھا ہویا باب الحوائج تے میں باب الحوائج دی ماں ہاں۔
اگر میرے وسیلے نال کوئی دسترخوان بچھا رہے ہے، کوئی حاجت روا ایسا نہ ہوئے جڑا حالی جولی لے کے ونجے۔ میں کیڑا دکھ پڑا تے کیڑا چھوڑ دے وہاں۔ کربلا دے ٹبے تے آ کے صاحبان مکاتا لکھا ہے، سجاد رک گئے بھائی جان۔ بی بی دی آواز ہوتی ہے، دادی مر ونجی رک کیوں گئی ہے؟ یہ کیڑی منزل ہے؟ سجاد نہیں بولے۔ ولا بچہ نے ماں کو ڈسیا، یہ کیڑی منزل ہے؟ عابد نہیں بولے۔ کوٹلی آلے ہو وقت جملے دا انداز تبدیل کیتا، ماں دے دکھے پاسے دا واسطہ ہی بلیندہ کیوں نہیں منڈ سا، یہ کیڑی منزل ہے؟ شیعہ ہووے ہائے نہ کرے، انج نہیں ہو سکدا۔ اچھا وین کیتا باکر دے بابے، جڑے زوار بیٹھے ہو ہائے کر لینا تے بڑھا یا وین کر کے آدن دادی اے او جائے جتھا چاچے غازی دا سجا بازو کلم تھیا۔ مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، جزاکم۔ آوازوں دے دادی تھا میرے چاچے دا سجا بازو کلم ہویا، عیسیٰ بازو دا نام آیا، پہلا وین کر گیا دنے جلدی کر اٹھ روک۔ آوازوں دے میں دوار بڑھ دیا، بشرا چانیاں جدا بازو کلم ہویا، سکائی گل کریں دا یا کوئی نہ۔ حقل مار گیا دنے دادی وہ جدا سجا بازو کلم ہویا ہے، اچھی حقل مار گیا دیا نے بسم اللہ علی اصغر دا صدقہ۔ مرحبا بھائی، مرحبا بھائی، سارے شامل ہو سو۔ ہائے تے ہر کوئی کر سکتا ہے، ہنج واسے چ نہیں، ہنج دا ضامن میں نہیں، ہنج دی ضامن ہوئے جڑی دھی محمد یہ پسلیاں چار ترٹیاں ہوئی ہے۔ جملہ میں آکھا تسی آئے نہ کرو، انج ہو ہی نہیں سکتا۔ حقل مار گیا دیں دادی یہ رسوا پہلے کہندی قبر تے گن جلا، حوازاں دے بچڑا پہلے باب حسین دی قبر تے گن جولو، اس دے بعد علی اکبر دی قبر تے گن جولو، اس دے بعد علی اصغر دی قبر تے گن جولو۔ زوار آئے ضرور کر رہے، سجادہ وین بلند ہویا، آوازاں دے دادی نہ روا، وکھری وکھری قبر کوئی نہیں، اکو تعویذ ہے۔ واہ 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 واہ، ہائے بلند کرو یار، بسم اللہ کرا، زہرہ دیاں دیاں پرسہ قبول فرمائے۔ آوازاں دے سینے تے علی اصغر ستا ہویا ہے، پاسے دے نال علی اکبر ستا ہویا۔ آوازاں دے وکھری وکھری قبر کوئی نہیں، اکو قبر چپیو پتر ستے ہوئے۔ کوٹلی آلی اگلے وین کر کے آدھنے، اس دے بعد قاسم دی قبر تے گن جلے۔ اللہ جانے عزدار کیڑے خیال چ بیٹھے نے، قاسم دی قبر دا نام آیا، سجاد جگر علی رات ود بھئیے۔ اچھا وین کر کے آدھنے، اون دی قبر نہیں کہ ایک جاتے یوں دی لاش تے باج گئے گھوڑے، اور کچھ ٹکرے ٹور گئے ہائیو نال سباندے۔ مرحبا مرحبا، جزاکم اللہ، زہرہ دیاں دیاں جی بسم اللہ کرا، ہائے قبول فرماوے۔ موقعی میرے حصے دی مجلس زیادہ تو زیادہ 1 یا 1.5 منٹ دی میری نوکری باقی رہ گئی۔ اللہ جانے کل کون ہو سی کون رو سی، سائی کڑ لو، رواون مقصد ہے تو انمارن مقصد نہیں۔ اگلا جملہ میں اہل سنت بھائیاں دی نظر کرنا چاہ، آ میرا سنی بھائی میں تینوں دسا سی سارا سال شیعہ کیوں رو دیا۔ غازی دی مانو میرے امام سہارا دیتا ہے، ٹردے ٹردے شبیر دی قبر تے گنائر، حوازہ دے کنیز مر ونجی میں گڑ سے آکی میں کس دارے آئے، یا ظلم کی میں کریں دارے آئے۔ کوٹلی آلے و شہادت نام آیا ہے، حسین دی قبر چوین آیا ہے، کربلا ایچ کربلا بن گئی ہے۔ شبیر رو کے آدھنے اممہ آج لمبا سفر کر آئیو، آج سارا دکھ سنویدہ نہیں ہو سکتا، زیادہ رہائے نہ کرے نا۔ شبیر رو کے آدھنے پہلے زخمی کانڈ تھے، ہائیو زانو رکھیا والا ہاتھ ظلفاں میں چپایا، وزیادہ وات تہرا واری
آیو کڑ کڑ سائیاں وہ ظالم نے ہنجر چلایا حساس کیا دا تیڑا کے تھے غازی جزاؤکم اللہ ظہر دیاں دیاں پرسہ قبول فرماوے نا کچھ روزہ دار میرے سامنے بیٹھے ہو اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے دیو اجازت میں اگلا وینی کراتے ممبر بزرگان دی حوالے کر رہا ہوں ادھا گھنٹہ میری سین حسین دی قبر دے روندے رہ گئے ادھے گھنٹے دے بعد سجاد سارا ڈھائی آواز آدھا حوصلہ کرو تو 17 سال دے بعد برداشت نہیں پہ کریں دے آواز آدھا دادی اللہ جانے ہو دا کیڑا حوصلہ جڑی 7 قدمات اللہ جانے ہو دا کیڑا حوصلہ جڑی 17 قدمات قرآن چاہ کے منتا کریں دی رہی ہے حقل مار کے آدھنے زہرہ دلال دائی دا ایک آخری سوال آئی او ظالم جائیں ویلے قتل کریں دا رہی ہے تو میرے غازی نو بلایا یا کوئی نہ حقل مار کے آدھنے اما جدہ ظالم میڈیاں ظلفائیں چاہت بھایا ہے میں غازی دی لاش دے پاس جچھائے رو رو کے آدھا رہا میڈے وال چھڑا ای ظالم تو وہ ہاتھ پایا سنال جفا دے او پیا کلا کو صدا مرحبا بھئی مرحبا اگلا جملے میں مسلح تے مور لوائی ہوئیے نمال بنین آدھنے زہرہ دلال جدہ غازی نو بلائی میرے غازی کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی نہ جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو اما میرے غازی دلاشا زمین تو پٹی گئے رو رو کے آدھا میں کیا یا کھا میں کوئی آپس مایائی میڈے قیمتی پار کٹوا کے ہاتھ مکھ گئی ہے جزاؤکم اللہ سیدہ توڑا ماتم قبول فرماوے تمہید توڑے زینے چھے بی بیا کیا صرف میں حسین دی زیارت نہیں کرنی میں غازی نال کئی گال نہیں کرنی ہے او گل سنو تے میں زحمت تمام پہ کردہ حقل مار کے آدھنے تیڑا باکر جیوے من سہارا دے ایک باری منو میرے غازی دی قبر دے گین جولو ایزا لاغی آلی دعا منگو شالا جمعون دی لاش تے بڑری ماناوے اگلی دعا منگو جی میں غازی دی مائی ہے میں کوئی ماناوے میری سین کھلوتے جان پھین جڑے ترید نال واسطہ رکھے دیو حقل مار کے آدھنے سجاد تو بھول لے یا میں بھول دیا آواز آندہ اے غازی دی قبر تھا نہیں ہے تا اصغر دی قبر نظر آندھی ہے اچھا وین کر کے آدھنے جو کچھ بچ گیا او میں یاران دی دیگر دفن کر چھوڑا کچھ نیزے تے چاک لائے گئے او کچھ گھوڑے دے سوم مرحبا بھائی بسم اللہ کرا علی دیاں دیاں برزہ قبول فرماوے جتنے علی اکبر دے ماتمی ہو ہانج دوڑے واسے چ نہیں آئے دوڑے واسے چے اس علاقے آلیو میری سین عباس دی قبر نو ہاں لائے ایسا وین کیتا ہے سجاد نو اکبر دا لہنا بول گیا ہے باکر نو سفر بول گیا ہے حقل مار گیا دنے غازی وہ مدت بعد ماں ملن آئی اللہ جانے ازادار کھیڑے خیالے چھ بیٹھیو آئے تیار سارے کر سکتے ہو سکے غازی دے کٹے بازوان دا واسطہ نے ہاتھ چاہ کے سینے تے ضرور رکھ چھوڑا ہے آخری جملے میں ممبر پہ چھوڑے نا حقل مار کی یاد نے غازی میں ملنے نہیں آئی غازی میں کچھ پوچھا نہیں آئی اما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو بی بی رو کے یاد نے عمر تا نہیں میڈے سفران دیو یہ کا پوچھا نہیں آئی گالے تو کے تھاوے ویلے غازی وا جڑا زینب کھولے والے رو کے ودا دا میں کو چوپ کھا گئی
درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین